السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، اسلام آباد میں موسم بہت ٹھنڈا ہے جی. بارش ہو رہی ہے، بادل بھی گرج رہے ہیں اور ہو سکتا ہے اس پروگرام کے دوران بھی آپ کو بادل گرجنے کی آوازیں آتی رہیں. لیکن ملک کی سیاست کا موسم بہت گرم ہے. اپوزیشن، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سب اپنے اپنے مہرے آگے بڑھا رہے ہیں. اور ہم اگر مختصر بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب سیاست کی منڈی میں چودھریوں کا بھاؤ اس وقت گرا ہوا نظر آ رہا ہے. بزدار صاحب پر مسلم لیگ نون بڑی مہربان دکھائی دیتی ہے. قانونی محاذوں پر حکومت جو ہے وہ شکست کھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ساری گیم اس وقت جو پھنسی ہوئی ہے وہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن پر پھنسی ہوئی ہے. اور اس وقت ہم یہ کہیں کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ حکومت، اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ تینوں کی ناک کا مسئلہ بن چکا ہے، تو بے جا نہیں ہوگا. ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہم ملک کی سیاست کا جو اس وقت تک مجموعی جائزہ ہے وہ اختصار سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین، اس وقت جو تینوں فریق ہیں ہم پاکستان کی سیاست میں، حکومت اور اس کے اتحادی، اپوزیشن اور ان کا جتنا اتحاد ہے وہ، اور ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ، ان تینوں فریقوں کے جو معاملات ہیں وہ انتہائی پیچیدہ سطح پر پہنچے ہوئے ہیں. اس وقت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون کس کا آدمی ہے، کون کس کے ساتھ ہے. لیکن جو سطح آپ پر چیزیں تیرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ہم اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جناب چیئرمین سینٹ کے الیکشن کی. چیئرمین سینٹ کا الیکشن اس وقت تینوں فریقوں نے اپنی ناک کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. تینوں فریق اپنا پورا زور لگا رہے ہیں اور ایک فریق حکومت جو ہے وہ زور کم لگا رہی ہے لیکن دکھا زیادہ رہی ہے کہ ہم زور لگا رہے ہیں، کیونکہ اصل زور جو ہے وہ مبینہ طور پر اس پہ اسٹیبلشمنٹ کا لگ رہا ہے. اور دوسری طرف اپوزیشن ہے. اپوزیشن اپنے کارڈز کھیل رہی ہے اور یہ پاکستان کی سیاست میں شاید پہلا موقع ہے کہ ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں جب یوسفزئی گیلانی صاحب نے الیکشن لڑا تھا تو چونکہ وہاں پہ اپوزیشن کے ووٹ کم تھے اور حکومت اکثریت میں تھی تو وہاں پر گیلانی صاحب کا جیتنا جو ہے وہ اپسیٹ کہا جا رہا تھا. لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ ایک اپوزیشن جو ہے وہ اکثریت میں ہے سینٹ کے اندر، لیکن یہاں پر جو اکثریت میں ہے اس کے امیدوار کا جیتنا جو ہے اس کو اپ سیٹ قرار دیا جا رہا ہے. اس وقت ناظرین عمران خان صاحب کی پوزیشن بہت زیادہ عجیب ہے. ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے اس وقت، کہا جا سکتا ہے مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کا. اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ٹارگٹ لوگ ہیں ان میں ایک وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہیں، دوسرے وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں محمود خان صاحب ہیں، تیسرے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب ہیں. دوسری طرف چونکہ خان صاحب کا ریکارڈ ایسا ہے کہ وہ جس چیز پہ ڈٹ جاتے ہیں وہ ڈٹ جاتے ہیں. وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. جناب اعظم خان صاحب کو وہ بالکل بھی ریموو کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، نہ ہی وہ محمود خان صاحب کو ریموو کرنے کے موڈ میں ہیں، نہ ہی وہ بزدار صاحب کو ریموو کرنے کے موڈ میں ہیں، کیونکہ یہ ایک نیا انہوں نے حکومتی سیٹ اپ ایک ایسا بنایا ہے کہ پاکستان کے یہ جو دو بڑے صوبے ہیں پنجاب اور کے پی کے، ان دونوں صوبے میں براہ راست عمران خان صاحب خود ہی حکومت کر رہے ہیں. براہ راست وہ خود ہی وزراء کا تقرر کرتے ہیں، براہ راست وہ خود ہی احکامات دیتے ہیں اور پہلا موقع ہے کہ دونوں وزراء اعلیٰ بالکل عضو معطل بنے ہوئے ہیں. لیکن جب سینٹ کا الیکشن شروع ہوا تو پنجاب میں جو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کی صورتحال تھی، وزیر اعظم صاحب کو بادل نخواستہ چودھریوں کے پاس جانا پڑا اور ان سے درخواست کرنی پڑی کہ ان کی مدد کریں. اس کے بدلے میں انہوں نے نہ صرف انہیں سینٹ کی ایک سیٹ دی بلکہ ساتھ ہی ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر انہوں نے وعدہ کیا چودھری پرویز الہی صاحب سے کہ وہ ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنائیں گے سینٹ کے الیکشن کے بعد. لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ خان صاحب حسب معمول جو کہ یو ٹرن لینے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں وہ یو ٹرن بہت کمفرٹیبلی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور چودھری صاحب جو ہیں وہ حیرت زدہ ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے اندر مسلم لیگ نون سے یہ بات کی کہ جناب پنجاب میں تبدیلی لائی جائے، تو مسلم لیگ نون نے اور اسپیشلی مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر انہوں نے تبدیلی لانی ہوتی تو وہ پھر حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بناتے، وہ عثمان بزدار کو ہٹا کر چودھری پرویز الہی کو لانے کی کبھی حمایت نہیں کریں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ ان کا موقف یہ ہے کہ وہ عثمان بزدار کو ہٹانے کے حق میں نہیں ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کے اور مریم نواز شریف صاحبہ کے خیال میں عثمان بزدار صاحب کی جو کارکردگی ہے، جو پرفارمنس ہے پنجاب میں، وہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ پی ٹی آئی کی پنجاب میں پوزیشن کو ویک کر رہی ہے. اور جتنا عرصہ مزید عثمان بزدار صاحب اس پوزیشن پر رہیں گے اس کا فائدہ آئندہ آنے والے الیکشن میں لا محالہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہی ہونا ہے.
تو جو ہی اپوزیشن کی طرف سے جو عدم اعتماد والا خطرہ ہے وہ ٹلا ہے، تو ہمارے خان صاحب جو یو ٹرن کے تو بادشاہ ہیں، وہ ان کو یو ٹرن لینے میں بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں آ گئے ہیں، اور وہ چودھری جو 3-4 روز پہلے تک محفل کے دولہا تھے اور سب ان پر اپوزیشن اور حکومت واری واری جا رہے تھے، مسلم لیگ نون کے ایک انکار نے نہ صرف یہ کہ جناب بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ بچا لی ہے، بلکہ چودھری پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ سے اتنا ہی دور کر دیا ہے جتنا دور وہ 2018 میں تھے۔ دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں جناب سینٹ کے الیکشن کی، تو سینٹ کے الیکشن میں جناب بہت شور ہے اسلام آباد کی اقتدار کی غلام گردشوں میں صادق سنجرانی جناب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تو تقریباً جیتے ہی ہوئے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ بڑکیں تو بہت ماری ہے۔ شبلی فراز صاحب نے 2 دن پہلے ٹی وی پر آ کر کہا کہ وہ ہر جائز اور ناجائز حربہ استعمال کریں گے جناب سنجرانی صاحب کو جتوانے کے لیے، لیکن جو اسلام آباد میں ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت یقیناً ان کی کمپین چلا رہی ہے، لیکن وہ اتنا زور نہیں لگا رہے جتنا ان کو لگانا چاہیے، کیونکہ حکومت یہ جانتی ہے کہ صادق سنجرانی کا الیکشن جیتنا جو ہے وہ ان سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کر بھی ان کو ووٹ دلوائے گی، جیسا کہ انہوں نے عدم اعتماد کے وقت ان کو ریسکیو کیا تھا، ویسے ہی ان کو ریسکیو کیا جائے گا، اور یہ وہ اعتماد ہے جس کی وجہ سے حکومت کو جتنا زور لگانا چاہیے وہ نہیں لگا رہی، اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بہت زیادہ زور لگا رہی ہے۔ ایون اب سے کچھ دیر قبل جو سابق وزیر اعظم ہیں اور مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر ہیں شاہد خاقان عباسی اور سیکرٹری جنرل احسن اقبال، انہوں نے جناب ایک سینیٹر جو ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے ایک پریس کانفرنس کیا، مسلم لیگ نون کے سینیٹر کو حافظ عبدالکریم غالباً نام ہے ان کا، اور انہوں نے بتایا کہ جی مجھے اس طرح دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ٹیلی فون کیے جا رہے ہیں، تمام ثبوت ان کے پاس موجود ہیں کہ ان کو مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یا تو ووٹ سنجرانی صاحب کو کریں، اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو وہ اس دن الیکشن والے دن ووٹ دینے کے لیے نہ آئے ہیں۔ اس سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ بھی کہہ چکی ہیں کہ ان کے بہت سارے اراکین کو ایسا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور ایسے تمام ثبوت جو ہے وہ اپنے پاس سے اکٹھے کر چکے ہیں۔ اور آج جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے پریس کانفرنس کیا اس میں احسن اقبال صاحب نے باقاعدہ یہ الفاظ استعمال کیا کہ ہم ہاتھ جوڑ کے اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ وہ ملک کی سیاست میں مداخلت نہ کریں اور اس ملک کے جو معاشی صورتحال ہے اس پر رحم کریں، یہ ان کا موقف ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک چیز بالکل جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب، خود یوسف زئی گیلانی صاحب، زرداری صاحب، بلاول صاحب اور خود مریم صاحبہ بھی اس چیز پہ کنونس تھے کہ جناب شاید اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول جو ہے وہ لمیٹڈ کر لیا ہے یا وہ نیوٹرل ہو گئے، تو وہ سچویشن اب کلیئر ہو گئی ہے۔ کیونکہ اس کی بیک گراؤنڈ میں اگر ناظرین ہم جائیں کہ یہ کیا ہوا کہ کچھ دن پہلے تک وہ آپ کو نیوٹرل نظر آتے تھے، لیکن اب وہ دوبارہ ان ہوئے اور پوری فورس کے ساتھ ان ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو جسے کہتے ہیں ایک ذرائع مذاق کے پپو فیل ہو گیا، تو جو انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو حکومت بنوا کے دی، 2.5 سال ان کے ساتھ چلے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ اب وہ قدم بقدم چلنا شروع کر دیں گے، اور انہوں نے ان کو فری ہینڈ دے دی کہ جی آپ سیاسی معاملات سنبھالیں، ہم نہیں سنبھالتے۔ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر دی کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب حکومت کے اپنے اوپر بات آئی تو پھر جو ملک بھر میں جو ضمنی انتخابات تھے ان میں جو کچھ ہوا اس سے حکومت کے غبارے سے تو ہوا نکل گئی، جو ڈسکا کے ضمنی الیکشن میں ہوا اس سے بھی ہوا نکل گئی۔ پھر حکومت کو ہم نے دیکھا کہ ہر موقع پہ وہ مقابلہ کرنے کے بجائے بھاگنے کی اور اپنے مخالف کو نااہل کروانے کی کوششیں کرتی ہوئی دکھائی دی۔ یوسف زئی گیلانی صاحب کو نااہل کروانے کی کوشش کی گئی، ناکام ہوئی۔ پھر جب یوسف زئی گیلانی صاحب جیت گئے اس کے باوجود، تو اس کے بعد انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ الیکشن کمیشن میں ایک پٹیشن فائل کی، اس کے بعد ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی کہ جناب یوسف زئی گیلانی صاحب کو جو ہے وہ ان کا نوٹیفیکیشن نہ کیا جائے، لیکن وہ دونوں جگہ سے ان کی پٹیشن مسترد ہو گئی اور قانونی محاذ پہ ان کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ پھر وہ جناب گئے سپریم کورٹ میں کہ ڈسکا کا الیکشن جو ہے وہ روکا جائے، لیکن سپریم کورٹ سے بھی یہ ان کی پٹیشن مسترد ہوگی، تو ایک ہی دن میں یہ 3 جگہ سے حکومت کو قانونی جنگ میں سبکی کا سامنا کرنا پڑا، باوجود اس کے کہ خان صاحب کے پاس بہت جسے کہتے ہیں بڑے بڑے نام ماہرین آئین قانون ہے، لیکن اس ساری کہانی میں فروغ نسیم صاحب جو وزیر قانون ہے وہ کچھ پکچر میں نظر نہیں آ رہی، یہ ایک پراسرار بات ضرور ہے۔ اب یہاں پر ناظرین سچویشن یہ ہے کہ پی ڈی ایم کیا کریے۔ ایک طرف تو پی ڈی ایم کی جو سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہو رہی ہے۔ دوسری طرف جو اس وقت سب سے زیادہ مشکل پوزیشن ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی۔ آصف علی زرداری صاحب نے پوری پی ڈی ایم کو قائل کیا تھا کہ وہ ضمنی الیکشن میں بھی جائیں، وہ سینٹ کے الیکشن میں بھی جائیں، اور اب اگر آصف علی زرداری صاحب کا یہ الیکشن ان کا امیدوار ہار جاتا ہے تو پھر وہ پی ڈی ایم کے اندر انڈر دی پریشر آ جائیں گے کہ جناب یہ جو آگے آنے والا لانگ مارچ ہے اس میں وہ پوری قوت کے ساتھ
پارٹیسپیٹ کریں اور پھر جو پی ڈی ایم کے اندر جو ان کی رائے ہے ان کو شاید جتنا پہلے ویٹ دیا گیا تھا اتنا شاید ان کو اب اس سچویشن میں ویٹ نہ مل سکے. دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک مشکل پوزیشن ہے کہ ایک طرف یہ پوزیشن ہے کہ وہ اپنا امیدوار جتوانا چاہتے ہیں صادق سنجرانی. ایسے موقع پہ جناب یہ جو ہمارے ملک میں ویڈیو کی جو سیاست ہو رہی ہے اس میں ایک سنجرانی صاحب کی ویڈیو بھی آ گئی جس میں وہ مبینہ طور پہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میں نے چیئرمین سینٹ بننا. وہ تو ایک دن آئے اور اچانک بیٹھ کر کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ چیئرمین سینٹ ہوں گے, تو میں جناب ایسے چیئرمین سینٹ بن گیا. تو اس سے پہلے ایک ویڈیو جناب وہ جس کو بعد میں خود پی ٹی آئی نے کہا جی ہم نے اسٹنگ آپریشن کیا تھا یوسف گیلانی صاحب کی اس کے حوالے سے کمپین کے حوالے سے, جس میں ان کے صاحبزادے کو دکھایا گیا تھا. لیکن وہ اسٹنگ آپریشن کو ہم اس طرح سے ناکام کہہ سکتے ہیں کہ اس اسٹنگ آپریشن جو کہ پری پلان تھا اس کے باوجود وہ کہیں پہ نہ تو کوئی پیسے کا ذکر کر سکے نہ ہی پیسے کے لین دین دکھا سکے. سو وہ جو ویڈیو ہے وہ اس کی بنیاد پر جب الیکشن کمیشن میں گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تو ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اب یہاں پہ سچویشن ہے کہ آصف علی زرداری کے حوالے سے بھی اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن بڑی خراب ہے, کیونکہ آصف علی زرداری ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کے اندر واحد پارٹی کے سربراہ ہیں جو کہ براہ راست رابطوں میں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور انہوں نے شاید یہ اس قسم کی یقین دہانیاں اسٹیبلشمنٹ کو مبینہ طور پہ کروا رکھی تھی کہ اگر وہ اپنا رول سیاست میں سے مائنس کرتے ہیں تو وہ پی ڈی ایم کے جو دیگر جسے کہتے ہیں کہ ایکسٹریم لیول پہ جا کے کھیل رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب, ان کو اس چیز پہ قائل کر سکتے ہیں کہ وہ لانگ مارچ نہ کریں اور استعفے نہ دیں اور اس سسٹم کو اور ان اسمبلیوں کو چلنے دیں. لیکن اگر آج آصف علی زرداری کا امیدوار ہار جاتا ہے تو آصف علی زرداری جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنے میں حق بجانب ہو گئے کہ اب ان کی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو اس چیز پہ راضی کر سکیں کہ وہ سلو کھیلیں یا وہ زیادہ سختی کا مظاہرہ نہ کریں. تو ناظرین سچویشن یہ ہے کہ اگر صادق سنجرانی جیت جاتے ہیں تو پھر یہ ہمیں جو لڑائی ہے اس کی حدت بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, اور یہ جو جب حدت بڑھے گی تو پھر یہ کہاں تک جائے گی ہم اس کے حوالے سے کچھ کہہ نہیں سکتے, کیونکہ پھر جو مسلم لیگ نون ہے اور مولانا فضل الرحمان ہیں وہ پھر اپنے ایجنڈے پہ چلیں گے اور وہ پی ڈی ایم کے باقی جماعتوں خصوصاً زرداری صاحب کو بھی کہیں گے کہ ان کے ساتھ چلیں. اور اگر یوسف رضا گیلانی صاحب الیکشن جیت جاتے ہیں چیئرمین سینٹ کا تو پھر جو لانگ مارچ آگے رکھا گیا ہے اس کا مقام بھی مختلف ہو سکتا ہے اور اس میں جو پیپلز پارٹی کی شمولیت ہے وہ محض علامتی ہو سکتی ہے. تو دوسری طرف حکومت جہاں اس چیز کا فائدہ لے رہی ہے کہ صادق سنجرانی کو جناب وہ اسٹیبلشمنٹ جتوائے گی, اور شیخ رشید صاحب بھی بڑے اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ جناب وہ تو ریاست کے امیدوار ہیں تو وہ بڑی کمفرٹ زون میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کچھ انڈائریکٹ مبینہ طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میسیجز دیے جا رہے ہیں, جن میں سے دو بہت بڑے اور واضح میسیج شیخ رشید احمد صاحب کے بیانات اور اینکر کامران خان کے بیانات ہیں, کیونکہ یہ دونوں حضرات ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمارے صحافتی حلقے کہتے ہیں کہ یہ کوئی بھی بات جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے کے بغیر نہیں کرتے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ زبان میری ہے اور بات ان کی, انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. شیخ رشید احمد صاحب نے بہت واضح طور پہ یہ کہا کہ جناب ہمیں تو آخری وقت تک مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ ہمارے ممبر پورے نہیں ہوتے اعتماد کا ووٹ لینے کے وقت پہ, اور جناب کامران خان صاحب جو گزشتہ 2.5 سال سے قوم کو یہ نویدیں سناتے چلے آ رہے تھے کہ جناب یہ بس 2 ہفتے رہ گئے ہیں اس کے بعد پاکستان جناب وہ معاشی ترقی کی بلندیوں کو پہنچ جائے گا, تو اب وہ بھی اب ویڈیو بیان جاری کرنے پہ آ گئے کہ جی خان صاحب بس کریں, اب اس طرح سسٹم نہیں چلے گا, یہ اعظم خان, یہ عثمان بزدار, یہ محمود خان اب نہیں چلیں گے. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جہاں صادق سنجرانی کو جتانے کی کوشش کریے وہاں حکومت کو بھی یہ وہ میسیج ڈلیور کریے کہ جناب آپ کی طرف بھی معاملات سارے ٹھیک نہیں ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جی جو اب ہم نے دیکھا کہ جس طرح وزیر اعظم صاحب اب اس طرح نام نہیں لیتے کہ فلاں میرے ساتھ اور فلاں میرے ساتھ ہے, تو ایک خاموشی سی ہے ان کی سائڈ سے. تو اس کے بعد جو ہی یہ سینٹ کا الیکشن ختم ہوتا ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خان صاحب کے لیے پھر دوبارہ صاحب اچھے کی رپورٹ ہو جائے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اعتماد کا ووٹ جو اگرچہ کہ وہ قانونی طور پہ جس آئین کے جس شک کے تحت صدر مملکت نے وہ اجلاس بلایا تھا جس میں انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا, وہ اس آئین کی شک کے تحت نہیں تھا جس کے تحت اعتماد کا ووٹ لیا جاتا ہے, اس کی قانونی حیثیت وہ نہیں رہتی. لیکن اس کے باوجود چونکہ انہوں نے ایک اعتماد کا ووٹ لیا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کرسی پکی ہو گئی ہے, اس کو ہم ایک عارضی ایکسٹینشن کہہ سکتے ہیں. اور یہ ایکسٹینشن جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی سے مشروط ہوگی صادق سنجرانی کے الیکشن کے بعد. اس ساری سچویشن میں آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ یقیناً اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کو امیدوار کو جیتنے نہ دیا گیا تو پھر وہ بات ماننے پر مجبور ہوں گے نواز شریف صاحب کی اور فضل الرحمان صاحب کی, اور اگر ان کو امیدوار جیت جاتے ہیں تو پھر وہ نواز شریف صاحب کو اور فضل الرحمان صاحب کو کوئی بھی انتہائی اقدام اٹھانے سے جو ہے وہ روک سکتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے مزید خدمات ان کی حاصل کر سکتی ہے.
یہاں پہ ایک بہت دلچسپ بات یاد ہے کہ جناب آپ کو یاد ہوگا کہ جب لاہور والا جلسہ آنا تھا اس سے پہلے بہت شور تھا جی کرونا آ گیا کرونا آ گیا، اور جو ہی وہ جلسہ ختم ہوا اس کے بعد سے کرونا کا نام ہی نہیں لیا حکومت نے، کہیں پر پتہ نہیں چلا، اور اب جب لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان ہو گیا تو وہ کرونا پھر آ گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کرونا تو حکومت سے اس کو بڑی ہمدردی ہے، وہ پھر آ گیا میدان میں، اور حکومت نے پھر 2 ہفتے کے لیے اسکول بند کر دیے ہیں، کیونکہ جناب کرونا تو آ گیا، اور وہ پھر حکومت نے اپوزیشن کو کہنا نا کہ جی یہ تو کرونا پھیلانے کے لیے سارا لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ سو یہ بھی پاکستان میں کرونا پر بھی ایک سیاست ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈسکا کا الیکشن بھی جناب ملتوی کیا گیا ہے، اپریل تک لے جایا گیا ہے۔ اگر ڈسکا کا الیکشن پہلے ہو جاتا، اور جس میں بظاہر ایسا لگتا تھا کہ اپوزیشن بڑے واضح مارجن سے مسلم لیگ نون نے وہاں سے جیت جانا تھا، تو اس کا فائدہ ان کو جو ہے لانگ مارچ میں زیادہ ہونا تھا، اور اب چونکہ وہ الیکشن ملتوی کر دیا گیا ہے، الیکشن کمیشن کی اپنی ایک منطق ہے کہ چونکہ وہاں پہ تمام انتظامی افسران نئے لگے ہیں تو اس وجہ سے ان کو وقت چاہیے علاقے کو سمجھنے کے لیے، اس لیے انہوں نے یہ الیکشن تھوڑا سا ڈیلے کیا ہے۔ تو یقیناً ایسا ہی ہوگا، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن اس میں یہاں پہ ایک فائدہ بھی مسلم لیگ نون لے سکتی ہے کہ وہ اپنا تمام تر فوکس جو ہے وہ لانگ مارچ کی طرف رکھے۔ اور یہاں پر ایک واقعہ آپ سے بہت دلچسپ شیئر کر رہے ہیں، وہ واقعہ جو ہے وہ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے حسب حال ہوگا کہ کسی بادشاہ کے سامنے دربار میں ایک شخص پیش ہوا اور اس نے گزارش کی کہ جناب بادشاہ سلامت مجھے اپنے دربار میں نوکری دے دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ وجہ آپ کو کیوں نوکری دے دیجیے؟ اس نے کہا جی میں 3 چیزوں کی پرکھ جانتا ہوں، ایک میں ہیرے کی پرکھ جانتا ہوں، ایک میں گھوڑے کی پرکھ جانتا ہوں، اور ایک میں بندے کی پرکھ جانتا ہوں۔ تو اس کو بادشاہ سلامت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ جناب انہوں رکھ لو تے ادھی جناب دال روٹی لا دیو۔ وہ وہاں پہ رہ پڑا محل کے کونے میں، اور اس کی دال روٹی اس کو ملنا شروع ہو گئی لنگر خانے سے شاہی۔ تو پھر ایک دن بادشاہ سلامت نے کے پاس کوئی جوہری پیش ہوئے اور انہوں نے بادشاہ کو اپنا کوئی ہیرا فروخت کرنے کی کوشش کی، تو بادشاہ کو اچانک یاد آیا کہ ایک بندے کو دال روٹی پہ رکھا ہوا تھا، تو اس کو بلاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ ہیرا چیک کروا لیتے ہیں۔ تو اس کو بلایا گیا، اس نے وہ ہیرے کو چیک کیا اور اس نے کہا کہ جی یہ تو ہیرا درست نہیں ہے، یہ نقلی ہیرا ہے۔ اور جب بادشاہ نے اور سوداگروں نے سے کہا کہ اصلی اور نقلی کی پہچان کیا، تو اس نے بالکل درست بتا دی، اور وہ جو سوداگر تھے وہ بادشاہ کے سامنے اس چیز کو مان گیا کہ انہوں نے واقعی جعلی ہیرا فروخت کرنے کی کوشش کی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ جناب اس درباری نے تو مجھے بڑے نقصان سے بچایا۔ تو انہوں نے ایک نیا آرڈر کر دیا کہ جناب ان کو اب دال روٹی کی بجائے دال اور گوشت کر دیا جائے ان کا کھانا۔ تو وہ درباری جو ہے وہ اس کی ترقی ہو گئی، دال روٹی کے بجائے دال گوشت کھانا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد کچھ دن گزرے تو پھر کوئی سوداگر آیا اور انہوں نے اپنے کچھ گھوڑے بیچنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ فلاں خاص نسل کا گھوڑا ہے۔ بادشاہ نے پھر اس درباری کو بلایا اور اس کو کہا کہ یہ چیک کرو گھوڑے کو۔ تو اس نے کہا کہ جناب یہ تو گھوڑا اس طرح نہیں ہے، اس گھوڑے کے تو یہ نشانی ہوتی ہے، اس کی گردن کے بال اس سائڈ پہ ہوتے ہیں، اس کی کھر یوں ہوتا ہے۔ تو وہ بھی مان گیا کہ جناب واقعی وہ گھوڑا اس نسل کا نہیں تھا جس نسل کا بتا کے وہ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سو بادشاہ سلامت مزید خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب پہلے آپ نے دال روٹی کی تھی، پھر دال گوشت کر دیا، ان کا جب اس کو پراٹھا اور گوشت کر دیا جائے، روٹی کے جو ہے پراٹھا کر دیا جائے اور دال کی جگہ گوشت تو پہلے ہی کر چکے تھے۔ اور سو وقت گزرنے کا اچانک بادشاہ کے ذہن میں خیال آیا کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے انسان کی نسل کی بھی پرکھ ہے۔ تو بادشاہ نے اس درباری کو بلا بھیجا اور کہا کہ تمہاری جو دونوں چیزیں ہیں وہ بالکل درست ثابت ہوئی ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ تمہاری تیسری بھی چیز ٹھیک ثابت ہوگی۔ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے کہ میں کیسے خاندان سے ہوں؟ تو درباری بیچارہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا جناب جان اور نوکری کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ اس نے کہا ہاں تمہیں امان دی ہے۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کا تعلق جو ہے وہ کسی شاہی خاندان سے نہیں ہے، کسی باورچی کی فیملی سے آپ کا تعلق ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا جناب بادشاہ ہوتے ہیں، آپ نے مجھے پہلے رکھا، آپ نے کہا دال روٹی لا دو، پھر آپ نے میری ترقی کی اور میں دال گوشت کر دو، پھر آپ نے میری ترقی کی کہا پراٹھا گوشت کر دو۔ تو آپ دال روٹی پراٹھے اور گوشت سے باہر نہیں آ رہے۔ تو بادشاہوں کا یہ اسلوب نہیں ہوتا، بادشاہ تو خلعت دیتے ہیں، رقبے دیتے ہیں، باغ دیتے ہیں، ہیرے جواہرات دیتے ہیں، اشرفیاں دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کا بادشاہوں والا مزاج نہیں ہے۔ تو بادشاہ سلامت بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے جا کے اپنی والدہ سے دریافت کیا کہ جناب یہ تو بندہ یہ کہہ رہا ہے ہمارا تو شاہی خاندان ہے، میرا باپ بھی بادشاہ تھا، دادا بھی بادشاہ تھا۔ تو اس کی والدہ نے اس کو بتایا کہ جناب ایسی بات نہیں، اصل میں ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو ہمارا ساتھ جو بڑا مسئلہ تھا کہ ہم سے اقتدار چھن جائے گا اگر ہمارا ولی عہد نہ ہوا۔ تو ہم نے ہمارے جو باورچی تھا اس کے ہاں جب بچہ ہوا تو ہم نے اس کو لے لیا اور یہ مشہور کر دیا کہ یہ بچہ جناب ہمارا یہاں پیدا ہوا ہے اور تم وہ ہمارے بیٹے ہو کہ جو اصل میں ہمارے بیٹے نہیں، ہم نے تمہیں پالا ہے۔ سو اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جب بھی آئے ہیں وہ مرغیوں، انڈوں، کٹوں اور ان چیزوں سے باہر نہیں نکلے تھے، پھر پناہ گاہوں میں آ گئے، پناہ گاہوں سے نکلے تو جناب وہ لنگر خانوں پہ آ گئے اور اب وہ ٹرک بیچتے پھر رہے ہیں۔ تو جناب چونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ایک کھلاڑی ہیں، وہ یا تو
کھلاڑی ہو یا سنگر ہو وہ اچھا انٹرٹینر ہوتا ہے, وہ پبلک کو انٹرٹین کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا جب انہیں دھرنا دیا تھا تو انہوں نے انٹرٹینمنٹ کا بڑا بھرپور قسم کا انتظام کیا تھا. اس کے علاوہ وہ چیریٹی جمع کرنے والے آدمی ہیں, وہ انہوں نے جو اسپتال بنایا, جو انہوں نے جو یونیورسٹی بنائی, تو وہ پھر اسی جو سائنس ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں, کیونکہ ان کو جتنا ایکسپیرینس ہے وہ انہی شعبوں میں ہے, یا انٹرٹینمنٹ کے شعبے میں ہے تو یا پھر چیریٹی کے شعبے میں ہے. تو پھر وہ پناہ گاہوں اور لنگر خانوں سے باہر تو وہ نہیں نکلیں گے. تو اگر پھر بھی کسی کو ان سے کوئی ایسی توقعات وابستہ رکھنی ہے تو اس کی مرضی ہے. ہم نے تو ایک واقعہ سنا دیا ہے, ایڈا نو سیریس لینڈ دی لوڑ کوئی نہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.